Assalamualaikum. Today you are watching Talent Talks powered by Talentsphere 360, where we believe in people, purpose and performance. Today we have with us Ms. Zarmeena Aurangzeb, who is certified HR professional and advocate for youth and women empowerment. Assalamualaikum ma'am, how are you? وعلیکم السلام. कैसी हैं आप? ठीक हैं? میں بالکل ٹھیک ٹھاک. Thank you for coming. ہم مزید ڈسکشنس کی طرف جائیں. آئی وڈ لائک کہ آپ ویورس کو اپنے بارے میں بتائیں اینڈ دا آرگنائزیشن یو آر ورکنگ ود نیور ٹیک وہ کیا کام کرتی ہے اور کس طرح سے ینگ پروفیشنلس کی ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. سو کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ود نووا ٹیک ایکس ایز اے پروگرام مینیجر. وٹ وی ڈو از دیٹ ہم مینٹور اینڈ کوچ کرتے ہیں اسپیشلی بیچلرس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کے لاسٹ ایئر ایف آئی پی کے اوپر جو کام کر رہے ہوتے ہیں. سو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس وٹ دے ڈو از کہ وہ اپنے تھیسس کو ایز این اسائنمنٹ لیتے ہیں اینڈ ان کے آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ وہ پروڈکٹس کی فارم میں آگے نہیں چل پاتے. سو وٹ وی ڈو ایز اے نووا ٹیک ایکس کا رول یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو مینٹور اور کوچ کرتے ہیں ان کے لاسٹ ایئر ایف آئی پی کے پروجیکٹس کو. پروجیکٹس پروڈکٹ میں ٹرن ہو اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں لو کاسٹ پہ اور اچھی کوالٹی میں جو پروڈکٹس بنتے ہیں. ہم لوگ وی ورک ود کلائمیٹ ٹیک ود میڈ ٹیک. آج کل ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ میڈ ٹیک کی ڈیوائسز پہ کام کریں. دس از وٹ بیسکلی وی آر ورکنگ آن. ہم لوگ بیچلرز کے اسٹوڈنٹ کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں, ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہمارے 2-3 پروگرامس ہیں جس میں اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں. ان کو انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ دونوں لیولس پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. سو دس از بیسکلی آئی وڈ سے ان شارٹ ورڈس آئی وڈ سے کہ وی آر بریجنگ دا گیپ بٹوین دا اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری. دس از وٹ کرنٹلی وی آر ڈوئنگ. اینڈ جہاں تک میرا تعلق ہے سو آئی ایم professional in 4 areas. One is HR, second one is project management, the third one is digital marketing, and the fourth one is event management. آپ نے مینشن کیا فائنل ایئر کے پروجیکٹس کا کہ اسٹوڈنٹس اس کو اس طرح آئیڈیاز میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے یا کنورٹ نہیں کر پاتے, تو آپ کی آرگنائزیشن ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, کیا سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے؟ آئی وڈ سے کہ اسٹوڈنٹس جو آئیڈیاز سے پروڈکٹ کنورٹ نہیں کر پا رہے اس میں سب سے فرسٹ ہیلپ تو وٹ وی ڈو از دیٹ کہ ہم ان کو مینٹور اور کوچ کرتے ہیں. مینٹرنگ اور کوچنگ کے لیے جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں وی ہیو 3-4 انسٹرکٹرز جو کہ ڈفرینٹ ایریاز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. وہ ان کو کوچ اور مینٹور کرتے ہیں. وہ ان کو انڈسٹری کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, اکیڈیمیا کے بارے میں بھی نالج بتاتے ہیں. ہمارا ایک کورس ہے جس میں ہماری 13-14 ماڈیولس ہیں جو ان کی سارے ایریاز کو کور کرتے ہیں, جس میں پروڈکٹ ٹیکنالوجی کے اوپر اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے, آئی پی کس طرح حاصل کی جاتی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر ان کو نالج دی جاتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی مینٹور اینڈ کوچ دیم. سیکنڈلی سب سے جو ایک چیز وٹ وی ڈو از دیٹ کہ ہم ان کو لنک کرواتے ہیں ود دی انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل, بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان کی مارکیٹ میں دیر از اے ہیوج گیپ, اور چیزوں کو جس طریقے سے پاکستان کی مارکیٹ لے کر جاتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ لے کر جاتی ہے دیر از a big difference. So we teach them what is happening in the US as well, and we teach them what's happening in Pakistan as well. The third aspect is کہ آپ اگر اکیڈیمیا اور انڈسٹری بوتھ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو مکس کر کے ان بچوں کے ساتھ ہم لوگ project or summer internships and all of these things that we are doing. The third thing was that we are doing summer internship with them as well. So through all of these things یہ ہم provide کرتے ہیں, ایک platform provide کرتے ہیں for all of these students to to help them with their FIP projects as well. ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کویشچن پوچھوں کہ آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹیز کے ساتھ لنک اپ ہوتی ہیں یا انڈیویجول اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ وی سائن MOUs with
یونیورسٹیز. سو کرنٹلی ہمارے ایم او یوز ہوئے ہیں ود نمل یونیورسٹی میں والی. وی ہیو سائنڈ این ایم او یو ود آئین سائنسز پشاور. وی ہیو سائنڈ ایم او یو ود پنجاب یونیورسٹی. وی ہیو سائنڈ ایم او یو ود بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور. وی آر آلسو ان دا پروسیس آف سائننگ ایم او یو ود نیسٹ اسلام آباد. سو اس طرح کافی اور یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. اور انڈیویجول لیول پہ اف اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو اپلائی دے کین, بٹ ہم لوگ زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے ساتھ انرول ہوں. اوکے. آپ گریجویٹس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور انڈسٹریز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ڈیمانڈ اسکلس کیا ہیں ادر دین ڈگری جو امپلائر زیادہ تر پریفر کر رہے ہوتے ہیں؟ That's a very good question. Actually, the misconception is کہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تھوڑا سا کانسیپٹ یہ ہے کہ they think کہ they'll have a degree and then they can have job, but that's not true. When it comes to their jobs اور employers, تو employers بہت ڈفرینٹ طریقے سے ان سب چیزوں کو ویو کرتے ہیں. میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان سلیکشن جب جاب کی بات آتی ہے, تو آئی تھنک اسٹوڈنٹس شوڈ ورک آن دیئر کمیونیکیشن اسکلس. دے شوڈ ورک آن دیئر پریزنٹیشن اسکلس. اس کے علاوہ جو ہم مائکروسافٹ آفس کو بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بہت ہی ہم لوگ لائٹلی لے لیتے ہیں اس کو, لیکن جب آپ کو مائکروسافٹ آفس پہ جو ہے نا وہ آپ کی اسکلز اچھی ہوں, then there's a lot of companies that will hire you if you know how to use Microsoft Word, if you know how to use Microsoft Excel, if you know how to make presentations. So I mean, like, obviously first is communication skill, the second is presentation skills, but then there are some other skills that are required as well. تو یہ والی اسکلس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور بچے اکثر جو ہے وہ ڈگریز اور بک اور رٹا اور آل آف دوز تھنگز اینڈ ایگزامس دینے کے معاملات میں یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ٹو ورک آن اٹ. بیکاز آئی تھنک یونیورسٹی کا مین پرپز یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کی آئی وڈ سے کہ پرسنالٹی پہ ورک آؤٹ کریں. بٹ انفارچونیٹلی دیر از اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس دیٹ آئی ٹاک ٹو جو کہ اپنی یونیورسٹی کے 7th یا 8th سیمسٹر میں ہوتے ہیں, بٹ وہ ان سے اگر آپ کہیں نا کہ واٹس یور نیم, یا آپ ان سے کہہ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں, وہ اس طرح کترا جاتے ہیں. دے آر لائک ہیسیٹنٹ. سو وہ والی چیز ایک کانفیڈنس بچوں میں کریٹ کرنا, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. بیکاز لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دے ہیو اے لاٹ آف گڈ نالج اینڈ دے آر گڈ وتھ اسکلز ایز ویل, بٹ ان کا کانفیڈنس بہت زیادہ کم ہوتا ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں, 2-3-4 چیزیں وچ از ویری امپورٹنٹ ان آرڈر فار دا اسٹوڈنٹس اور دا یو نو ہماری یوتھ کے لیے ٹو گیٹ دا جابس. آپ نے مینشن کیا کہ اسٹوڈنٹس کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ وہ اسکلز ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ رول کس کا بنتا ہے؟ یونیورسٹیز کے اسٹرکچر میں, یا جو ایجوکیشنل کرائٹیریا اس کے اسٹرکچر میں گیپ ہے, یا اور کوئی کازز ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اس طرف آ نہیں رہے؟ Oh, absolutely. I mean, like, there is a very big gap when it comes to ان کے کریکلم کی. اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی, تو ان کو زیادہ تر فوکس ٹیچرز جو ہیں وہ کرواتے ہیں ایگزامس, اسائنمنٹس, کوئزز اینڈ آل آف دیز تھنگس. تو دس از ون آف دا ریزن. آئی مین لائک آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ بڑا رول جو ہے وہ ٹیچرس کا ہے, یونیورسٹیز کا ہے. جو آئی تھنک HEC سے جو کریکلم بلڈ ہو کے آتا ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن. ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. سب سے بڑا رول جو ہے وہ HEC, یونیورسٹی اور ٹیچرس, ان تینوں کا رول ہے. سو اف دیز پیپل یہ ایک اچھی اسٹریٹجائز طریقے سے اس کو پلان کرے کریکلم کو, اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی آئی تھنک کورسز تو نہیں کہہ سکتے, بٹ سم پارٹ آف دا کورسز شوڈ بی اباؤٹ اسکل ڈیولپمنٹ ایز ویل. تو تب جا کے آئی وڈ سے کہ یہ والا پرابلم ختم ہوتا چلا جائے گا. اور مائنڈ سیٹ بھی کچھ ان کا اس طرح بنا ہوا ہے کہ دیٹ دے تھنک کہ ہم نے گریڈس لینے اور یہی ہمارا ایک کرائٹیریا ہے ٹو پاس اینڈ دین وی ول ہیو جابس. تو وہ والا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اوکے زرمینہ, اف یو ٹاک اباؤٹ یور پروفیشنل لائف, آپ نے ڈفرینٹ کیریئرس میں نیویگیٹ کیا ہے, جس آپ نے ڈفرینٹ ڈائمینشنز بھی بتائی اپنی ایکسپرٹیز کی.
تو وٹ واز دا چیلنجز کے ارلی کیریئر سے ابھی تک، اینڈ اسپیشلی بینگ اے فیمیل، آپ نے کیا اسپیسیفک چیلنجز فیس کیے ہیں ٹو موو ابو اینڈ یور کیریئر؟ As a Pakhtun woman and as a woman who's working in Pakistan in the society, which is obviously a male dominating society, no matter how much hum isko deny karen, but this is a male dominating society. So isme I think the challenges that I have personally gone through is, first though, it's very hard for a woman to convince their parents to go outside and do work and have job and all of those things, right? Because they are scared as well. First of all, آپ کی ایک پرسنل بیٹل ہی آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. So that I've gone through and that has worked out. That is not a problem. Second, I would say کہ challenge یہ ہوتا ہے کہ when you are in the market as a woman, آپ کی زیادہ تر جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہ عورتوں سے زیادہ مرد ہوتے ہیں. 70% ہر ایک آفس میں I would say کہ میل جو ہے وہ ہائر ہوتے ہیں. 30% I would say کہ فیمیلز ہوتی ہیں. سو I think there is a lot of ایک یہ والا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک 70% میل کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ٹو بی ایٹ دیٹ پوزیشن. اور ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ جب ایک سینئر لیول پوزیشنس پہ جاتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم دیر از اے لاٹ آف آئی وڈ سے کہ آفس پالیٹکس، جہاں پہ جو میل ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سی او کی پوزیشنس پہ جائیں گے، کیونکہ یوزولی اگر آپ دیکھیں تو سی اوز جو ہیں وہ فیمیلس بہت کم ہیں. سو ایک یہ والا ایک چیلنج تھا ایز اے ابھی کرنٹلی بھی چل رہا ہے ایز اے مینیجریل رول میں بھی آئی ہیو دس ایشو ایز ویل، بٹ آئی مین لائک وی آر ٹیکلنگ اٹ. اور اس کے علاوہ تیسرا آئی تھنک میرے لحاظ سے کہ جو آفیسز کا انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا سیف نہیں ہوتا فار وومن ان پاکستان. I'll be very honest with you. I have worked with 10 to 12 organizations. سو ایک فرینڈلی آفس فار اے وومن اور ایک سیف اسپیس فار اے وومن از سم تھنگ دیٹ واز دا ایشو فار می ایز ویل. دیٹ از ون آف دا ریزنز آئی ہیو سوئچ ٹو ریموٹ جاب ایز ویل وچ کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ ود دا یو ایس ایز. تو یہ 3-4 کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ واز اے چیلنجنگ تھنگ فار می ان دس جرنی. لاسٹلی میم، آپ ینگ پروفیشنلس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار دیئر کیریئر گروتھ تو ہاؤ دے کین اپروچ یو؟ دی میسیج دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے یوتھ از دیٹ جس طرح ہم نے بات کی ہے، دے شوڈ فوکس مچ مور آن دیئر اسکل ڈیولپمنٹ اور دیئر پریزنٹیشن اسکلز، دیئر کمیونیکیشن اسکلز. دے شوڈ ٹیک سم کلاسز، دے شوڈ ٹیک آن لائن کورسز اینڈ ٹریننگس. اس کے علاوہ ہاؤ دے کین کانٹیکٹ می از دیٹ دے کین ریچ می تھرو آور ویب سائٹ ایز ویل وچ از www.novatechx.io, and we'll definitely put up a link here as well through which they can reach us, and they can always email us as well and we'll reach out to them. Thank you. Thank you. Thank you, Zarmeena, for coming. It was nice having you. It was my pleasure to be part of Talent Talks. Thank you for watching Talent Talks. For more insightful and informative content, please stay tuned and don't forget to subscribe our channel.